خوش آمدید، میرا نام ہے جنید اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو رائل کیفے۔ پولک جڑواں بہنوں کی پراسرار تاریخ اکثر دوبارہ پیدائش کے ثبوت کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے۔ کار حادثے میں 2 لڑکیوں کی المناک طور پر ہلاکت، پھر صرف 1 سال بعد جڑواں بچیوں کا پیدا ہونا، کیا محض ایک اتفاق ہے؟ پولک جڑواں بہنوں کی اپنی مری ہوئی بہنوں کی زندگیوں سے عجیب مشابہت اور عجیب و غریب واقفیت نہایت پراسرار تھی۔ یہ واقعہ ہے 5 مئی 1957 کا، جب 2 بہنیں اور ان کا ایک دوست انگلینڈ کے شہر ہیکسم میں ایک سڑک کے فٹ پاتھ پر اپنی سائیکل پر سوار چرچ کی طرف جا رہے تھے کہ ایک کار تیز رفتاری سے بے قابو ہو کر ان سے آ ٹکرائی اور اس حادثے میں تینوں بچے ہلاک ہو گئے۔ ڈرائیور ایک خاتون تھی جو نشے کی حالت میں تھی اور خودکشی کرنے کے ارادے سے نکلی تھی۔ جان اور فلورنس پولک کی 2 بیٹیاں جوانا اور جیکولین اس حادثے میں ہلاک ہو چکی تھیں۔ ان کے دوست کی ہسپتال منتقلی کے دوران موت ہو گئی۔ خاندان گہرے غم میں ڈوب گیا تھا۔ پولک فیملی، جو لڑکیوں کی موت سے پہلے 4 لڑکوں اور 2 لڑکیوں پر مشتمل تھی، مضبوط مذہبی عقائد رکھتی تھی۔ جان نے چرچ آف انگلینڈ سے اپنی نوعمری کے آخر میں کیتھولک مذہب اختیار کیا۔ اس کے برعکس فلورنس سالویشن آرمی کرسچن چرچ کی رکن کے طور پر بھی پروان چڑھی تھی اور اس نے اپنی شادی سے پہلے کیتھولک مذہب اختیار کیا تھا۔ جان نے محسوس کیا کہ اس کی بیٹیوں کی موت کا کوئی الہامی مقصد تھا۔ جان پولک بہت مذہبی شخصیت کا مالک تھا۔ وہ روحانیت، جادو اور دوبارہ پیدائش جیسے موضوعات میں بہت دلچسپی لیتا تھا، جو عام طور پر عیسائیوں کے عقائد کا حصہ نہیں ہوا کرتے۔ وہ کم عمری میں ہی روحانیت، جادو کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ سانحے کے بعد پورے خاندان نے خدا سے دعا کی اور تسلی مانگی، لیکن جان نے خدا سے اس کی بیٹیاں اس کے پاس واپس کرنے کی درخواست کی۔ اگلے ہی سال فلورنس کو پتہ چلا کہ وہ ایک بار پھر سے ماں بننے والی ہے۔ جان کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے پیشن گوئی کی کہ اس بار اس کے ہاں جڑواں لڑکیوں کی پیدائش ہوگی، جبکہ اس سے پہلے کبھی بھی نہ ہی جان اور نہ ہی فلورنس کی خاندانی تاریخ میں کبھی جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ لیکن جان کو یقین تھا کہ جڑواں بچے ہی پیدا ہوں گے، وہ بھی 2 لڑکیاں۔ اس کے برعکس پولک کے ڈاکٹر کو یقین تھا کہ فلورنس ایک ہی بچے کو جنم دے گی، کیونکہ انہوں نے چیک اپ میں صرف ایک دھڑکن کا پتہ لگایا تھا۔ لیکن اس سے بھی جڑواں بچوں کے بارے میں جان کی پیشن گوئی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسے اس بات پر یقین تھا کہ خدا اسے اس کی دونوں بیٹیاں واپس دینے والا ہے، جبکہ فلورنس مرنے کے بعد اسی شخص کے دوبارہ پیدا ہونے یا پنرجنم میں بالکل یقین نہیں رکھتی تھی۔ اس طرح کے منظر نامے میں جڑواں بچوں کا پیدا ہونا اگرچہ نایاب نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو بھی ہوا وہ ایک اتفاق سے کہیں زیادہ لگتا ہے۔ فلورنس نے 4 اکتوبر 1958 کو ایک جیسی جڑواں لڑکیوں کو جنم دیا، جن کا نام جیلین اور جینیفر رکھا گیا۔ جان پولک، جو کہ پنرجنم پر پختہ یقین رکھنے والا انسان تھا، جینیفر کے پیدائشی نشانات دیکھ کر دنگ رہ گیا اور بے شک یہ بات مان گیا کہ اس کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ جینیفر ایک منفرد پیدائشی نشان کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر ایک پتلی سفید لکیر تھی۔ اس کی مر جانے والی بہن جیکولین 3 سال کی تھی جب وہ ایک بالٹی پر گر گئی، جس سے اس کی دائیں آنکھ کے اوپر چوٹ کا نشان رہ گیا۔ جینیفر کا پیدائشی نشان بالکل ٹھیک اسی جگہ پر تھا اور جیکولین کے نشان سے ملتا جلتا تھا۔ فلورنس بہت زیادہ حیران اور شکوک و شبہات میں مبتلا تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ جینیفر کی کمر پر دوسرا پیدائشی نشان بھی تھا جو اسی جگہ پر جیکولین کی کمر پر بھی ہوا کرتا تھا، تو وہ اب اپنے شوہر کی بات ماننے پر مجبور ہو چکی تھی۔ جب جڑواں لڑکیاں شیر خواہ تھیں تو خاندان اپنا گھر چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا، لیکن 3 سال بعد واپس ہیکسم لوٹا تو پولک کی جڑواں بہنیں عجیب طور پر ایک ایسی جگہ سے واقف تھیں جسے انہوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے ایسے مقامات کی نشاندہی کی جو ان سے پہلے ان کی مر جانے والی بہنوں کے لیے دلچسپی کا باعث تھیں۔
گاڑی میں ایک ساتھ چلتے ہوئے ان کے والدین نے ان لڑکیوں کی گفتگو سنی۔ پولک جڑواں بہنوں میں سے ایک نے کہا، ہمارا اسکول بالکل کونے کے آس پاس ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ وہی اسکول تھا جس میں جان کی مر جانے والی بیٹیاں جایا کرتی تھیں۔ پھر دوسری بہن بولی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم کھیلا کرتے تھے۔ وہاں ایک کھیل کا میدان بھی موجود تھا، لیکن یہ دونوں بہنیں آج تک کبھی بھی اس میدان میں کھیلی نہیں تھیں۔ ایک اور عجیب تجربہ یہ ہوا کہ بہنوں نے اپنی مردہ بہنوں کے کھلونے دریافت کیے، اور جان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے گڑیا کو نام سے بلایا۔ فلورنس پولک نے دعویٰ کیا کہ اس نے پولک جڑواں بچوں کو کھیل کے دوران حادثے کی تفصیلات پر بات کرتے ہوئے سنا۔ اس نے ایک بار جیلین کو جینیفر کا سر پکڑتے ہوئے دیکھا اور یہ کہتے سنا کہ آپ کی آنکھوں سے خون نکل رہا ہے، وہیں گاڑی نے آپ کو ٹکر ماری تھی۔ پولک کی یہ دونوں جڑواں بیٹیاں تیز رفتار کاروں کو دیکھ کر گھبرا جایا کرتی تھیں۔ مثال کے طور پر فلورنس نے بتایا کہ جینیفر اور جیلین دونوں ہی خاندان کے دوسرے بچوں کے مقابلے میں کاروں کے ارد گرد زیادہ محتاط نظر آتی تھیں۔ جڑواں بہنیں گاڑی کو دیکھتے ہی قریب رہتیں اور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیتیں۔ شکی فلورنس پولک نے سوچا کہ یہ پچھلے سانحے کے بعد اس کی اپنی احتیاط کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک اور یاد میں جان نے بیان کیا کہ ایک روز اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو چلاتے ہوئے سنا اور وہ تیزی سے انہیں ڈھونڈنے کے لیے دوڑا۔ اس نے ڈری ہوئی جڑواں بہنوں کو ایک کار کے سٹارٹ ہونے پر خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے سے گلے لگتے ہوئے دیکھا۔ جڑواں بچوں کے 5 سال کے ہونے تک عجیب و غریب اتفاق ہونا تقریباً ختم ہو چلے تھے، لیکن ان کی کہانی نے بچوں کے ماہر نفسیات ڈاکٹر ایان سٹیونسن کی توجہ مبذول کرائی۔ سٹیونسن کو پولک جڑواں بہنوں کے کیس کے بارے میں 1963 میں بڑے پیمانے پر خبروں کے بعد معلوم ہوا۔ اس نے کئی سالوں میں خاندان سے کئی بار انٹرویو کیا، اور فلورنس اور جان کی موت کے بعد بھی جینیفر اور جیلین کا انٹرویو جاری رکھا۔ وہ ورجینیا یونیورسٹی میں 1967 میں ڈویژن آف پروسیڈورل اسٹڈیز کے بانی بنے۔ اس شعبے کا مقصد ایسے مظاہر کی تحقیق اور تفتیش کرنا تھا جن کی موجودہ سائنس نظریات کے ساتھ وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ غیر معمولی رجحان میں ٹیلی پیتھی، بھوت کے نظارے، موت کے بعد کی بات چیت، موت کے قریب کے تجربات اور بچوں کی پچھلی زندگیوں کی یادیں شامل ہیں۔ ڈاکٹر سٹیونسن نے کئی کتابیں لکھیں جن میں نمایاں وہ بچے جو پچھلی زندگیوں کو یاد کرتے ہیں، ایک سوال از پیدائش ہے۔ اس کتاب میں ڈاکٹر سٹیونسن نے 14 بچوں کے کیسز بیان کیے جو ان کے خیال میں دوبارہ جنم لینے کے ثبوت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ اس طرح کے دعووں یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی یا پنرجنم کی اطلاعات شاذ و نادر ہی ہیں، اور انہیں بنانے والا تقریباً ہمیشہ ایک چھوٹا بچہ ہی ہوتا ہے جس کے ذہن سے یہ یادیں کچھ سالوں بعد مٹ جاتی ہیں۔ پنرجنم ایک ایسا عقیدہ ہے جو جنوبی اور مشرقی ایشیائی ممالک میں زیادہ مضبوطی سے پایا جاتا ہے، کیونکہ ایک چکراتی زندگی کا خیال بہت سے غیر مسیحی مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ ہندو مت اور بدھ مت دونوں ہی کارما کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ پنرجنم اور کارما کے ذریعے یہ مذاہب سبب اور اثر کے قانون پر یقین رکھتے ہیں۔ پچھلی زندگی میں جو کچھ ہو گزرا ہے اس پر یقین کرنا اگلی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ خیر، مرنے کے بعد اسی شخصیت کا دوبارہ پیدا ہونا، کسی کو غیر ارادی طور پر اپنے پہلے والی زندگی کی یاد آنا، جسم نیا اور روح پرانی کا تصور یا ان جیسے دوسرے عقائد کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق صرف ایک زندگی کا تصور ہی حقیقت پر مبنی اور انصاف پسندانہ ہے۔ یہاں انصاف پسندانہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس تصور کو ٹھیک مان لیا جائے تو نیکی اور بدی کا تصور ہی ختم ہو جائے، اور مرنے کے بعد کی زندگی جو نیک اور بد اعمال کی عکاس ہوگی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی۔ لہٰذا اسلام میں زندگی کا تصور یہ ہے کہ یہ ہر انسان کو ایک بار ہی ملتی ہے، اور مرنے کے بعد روز قیامت ہر انسان کو اس کے اعمال جو اس نے زندگی میں کیے ہوں گے کے مطابق جزا یا سزا کے طور پر جنت یا جہنم کی زندگی دی جائے گی، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔